کہ جب فکر آتی ہے نا، میں بات کر رہا تھا کہ مجھے فکر آتی ہے بہت، ہر ایک کو آتی ہوگی، ہمیں اپنی اولادوں کی بڑی فکر۔ دو باتیں، یہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جتنا بڑا انقلاب ہم نے دیکھا ہے، ہماری نسل نے، میری اور آپ کی جو نسل ہے، ہم نے جو انقلاب دیکھا ہے نا، یہ انقلاب شاید جب پہیہ ایجاد ہوا تھا نا، شاید اس وقت اتنا بڑا انقلاب آیا ہو دنیا میں جتنا بڑا انقلاب یہ آیا ہے ڈیجیٹل انقلاب، یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب، کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ٹیلی فون ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، جب گھروں میں بجلی کوئی نہیں ہوتی تھی، دیہات کے دیہات بغیر بجلی کے تھے، اور آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہاں کالونیوں کی کالونیاں ہیں جن میں بیک اپ بھی دے دیا گیا ہے، اور یہاں ڈیجیٹل ورلڈ، اور یہ دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، ایک ٹچ کرنے پہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب، اس سے بچوں کو کیسے بچانا ہے؟ تو میں سوچتے سوچتے مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اس کے اندر اس خوفناک صورتحال کا علاج نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں سوچتا بھی رہا اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا رہا، تو مجھے بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئی کہ دو چیزیں، دو باتیں، دو ٹولز ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں جو ہر دور کے لیے ہیں، اور یہ خطرناک جو سچویشن ہے اس سے بھی کہیں خطرناک ہو جائے تو ہم اس میں بھی اس سے بچ سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک نماز ہے اور ایک اللہ کا قرآن ہے۔ اگر آپ اپنی اولادوں کو نماز اور قرآن پہ لگا دیں تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حالات جتنے مرضی خراب ہوں یہ قرآن سیدھے رستے پہ لے جاتا ہے۔ اور نماز میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی ہر طرح کی گندگی کے ماحول سے بچوں کو بچا لیتی ہے۔ اگر میں اور آپ آج اپنے بچوں کو نماز پہ اور قرآن پہ لگانے پہ کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں، تو امید ہے ہم اپنی قبروں میں سکون سے سو سکیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔